زور سے بولے، 4 لوگوں کو جہنم کے اندر لے کر کے جائے گی۔ ذرا سوچو، جہنم کے اندر 4 کو، یہ پٹی کرانے والی، بے نمازی، بے غیرت، بے حیا، بے پردہ۔ اب نکاح ہو گیا، شادی کا دن، اگلا دن آ گیا۔ جب دلہن گھر میں جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب دلہن آتی ہے تو برکتیں لاتی ہے، رحمتیں لاتی ہے۔ جب دلہن گھر میں آتی ہے تو رونقیں لے کر کے آ رہی ہے۔ جب دلہن گھر میں آ جائے تو ایک تست لے لو، ایک تکاری لے لو، تسلا لے لو۔ اب تو سمجھو گے نا، تسلا لے لو، اور لینے کے بعد میں 1 لوٹا پانی لے لو، اور 1 لوٹا پانی لینے کے بعد میں اس کو دروازے میں رکھ دو۔ رکھنے کے بعد میں جیسے ہی دلہن آئے، پہلا قدم اس کا تکاری کے اندر، سبحان اللہ، تکاری کے اندر، دوسرا قدم تکاری کے اندر، اس کے پیروں پر پانی ڈال دیا جائے، اس کو پھر اس تکاری کے اندر سے نکال دیا جائے۔ چلو بیٹا گھر کے اندر۔ اب جیسے گھر کے اندر داخل ہو، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں بھی فوراً اس پانی کو لیا جائے، گھر کی چاروں دیواری پر چھڑک دیا جائے، گھر کے اندر رحمتیں رونقیں آ جائیں گی۔ رحمتیں لے کر کے آتی ہے دلہن، برکتیں لے کر کے آتی ہے دلہن، لیکن یہ دلہن جس کا 5 دن سے منہ نہیں دھلا، نحوست کلاتی ہوئی چلی آ رہی ہے، باپ کے گھر میں بھی اور ابھی تک بھی۔ جب 5 دن تک منہ نہیں دھولے گا، ناپاکی بھی ہوگی، تو پھر غسل نہیں ہوگا، اجب نخون پالش بھی ہوگا، غسل مکمل نہیں، اور جب غسل مکمل نہیں تو پھر سر آپ کہیں گے اگلے دن کو، دوسرے دن کو، تیسرے دن کو، بیٹا قرآن یاد ہے؟ قرآن یاد ہے؟ جب پڑھ کر سنا دو، اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اب پاک ہوئی نہیں، نہ پاک ہے، قرآن ہاتھ میں، تو بتاؤ خدا کی رحمت برسے گی کیا لعنت برسے گی؟ لعنت۔ اب ایک بات ہو، ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے برکت؟ ایک ہمارے گھر بے پردہ ہوتا ہے، دروازوں پر پردہ نہیں ہے، بے نمازی کی نظر جس گھر کے اندر پڑ جاتی ہے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جس گھر کے اندر بے نمازی رہ رہا ہو، بولو، جس گھر کے اندر بے نمازی ہو برکت ہوگی نہیں۔ اور سنو، جس گھر کے اندر بے پردہ عورت ہو، معلوم ہے آپ نے سنا ہوگا بقرہ عید کے ٹائم پر جو بیان کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، منجنیق کو کھینچا جا رہا تھا، زنجیر کو کھینچا جا رہا تھا، رسی کو کھینچا جا رہا تھا، کھینچی نہیں، ایک بوڑھی انسانی شکل میں شیطان آ گیا، بڑھاپے میں آ گیا، اور آنے کے بعد میں کہنے لگا لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ایسے نہیں کھینچے گی۔ اور کیسے کھینچے گی؟ جاؤ شہر کے اندر چلے جاؤ، جو لوگ نکاح کے ٹائم پر، شادی بیاہ میں اپنے گھروں پر ڈی جے باجے بجاتے ہیں، جو لوگ لڑکیوں کو، فاحشہ عورتوں کو اپنے گھر پر لا کر کے نچاتے ہیں، ارے نکاح کرنا ثواب ہے، نکاح کرنا میرے نبی کی بڑی پیاری سنت، لیکن فاحشہ عورتوں کو لایا جا رہا ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، ارے جس گھر پر بے نمازی کی نظر پڑ جائے اس گھر کی خیر و برکتیں ختم ہو جاتی ہے، اور جس گھر پر فاحشہ، زانی، چغلخوری، بے پردہ عورت ناچ کر کے جائے، یہ رونے کی بات ہے۔ بہرے خواہ مسلمان، ہمارے اسلام نے ہمیں یہی سکھایا تھا، ہمیں یہی شکشا دی تھی اسلام نے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ اسلام اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے۔ اسی لیے آج دنیا والے اسی اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کسی کو دیکھو اسلام کے پیچھے، آج سے نہیں بہت ٹائم سے، آج سے نہیں ایک زمانے سے اسی اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک نہیں اب سے نہیں پہلے زمانے سے اسلام کے پیچھے ہے۔ اسلام کے پیچھے کون؟
ایک کوئی اسلام کے پیچھے بہرے با اسلام، تجھے میرے رب نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، تجھے بہرے با اسلام حسین نے کیا زینت بخش دی ہے، اے حسین اسلام کو تم نے کس انداز سے بچایا ہے۔ کربلا کے اندر حسین اسلام کو بچا رہے ہیں، اپنی گردن بھائی بھتیجے اپنے بھتیجوں کو بیٹے کو دے کر کے اسلام کو بچا رہے ہیں، بچا لیا اسلام کو، جانے نہیں دیا اسلام کو۔ آج دیکھو میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا دیکھو تو صحیح، ہر ایک کوئی اسی اسلام کے پیچھے ملے گا، ہر کوئی اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ اسلام سب سے آگے، سبحان اللہ، سب کے آگے اسلام موجود ہے۔ ہم کاش اسی اسلام کو سمجھ لیتے، کاش ہم نے اگر سمجھ لیا ہوتا تو امام حسین کے نقش قدم پر چل دیے ہوتے، ہم نے اسلام کو سمجھ لیا ہوتا تو ہم حضرات محترم، ہم غریب نواز کے نقش قدم پر چل دیے ہوتے۔ لیکن سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری اس ماں کو، کیونکہ بچے کا مدرسہ سب سے پہلے ماں کی گود ہے، ماں کی گود ہے۔ آج جب بچہ بڑا ہوتا ہے، بچہ اسے پرورش کرنے لگتا ہے، جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے